لا تدع درود امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین حضرات، بحمد اللہ تعالی ہم ہفت روزہ پیر شریف کی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہیں اور ماہ شعبان المعظم شریف کا ماہ مقدس شروع ہو چکا ہے۔ اس کی آج 4 تاریخ ہے، لیکن ہم ماہ رجب المرجب شریف کی مناسبت سے آقا دو عالم نور مجسم رحمت عالم احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم معجزہ معراج کا ذکر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پچھلے پیر شریف کو کیونکہ معراج شریف کی خاص رات تھی، اس حوالہ سے میں نے آپ حضرات کے سامنے سفر معراج کی تیاری کچھ بیان کی تھی اور وعدہ بھی کیا تھا کہ اگلے پیر شریف کو انشاءاللہ تعالی یہیں سے آگے جو ہے وہ ذکر خیر جو ہے وہ شروع کریں گے۔ حضرات کی وقار، یہ آقا کریم علیہ السلام کا ذکر، یہ وہ ذکر ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی علیہ السلام کا ذکر وہ ہے جو کسی عام بندے نے بلند نہیں کیا۔ جو ذکر کو بلند کرنے والی ذات خدا وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، فرمایا محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ تو پھر پتہ چلا کہ اگر ہم کسی چیز کو بلند کریں تو اتنا ہی کر سکتے ہیں جہاں تک ہمارا ہاتھ جائے گا، ہماری طاقت ہوگی۔ اگر شاہ صاحب کسی چیز کو بلند کریں تو اتنا ہی کر سکتے ہیں جہاں تک ان کا ہاتھ جائے گا، ان کی طاقت ہوگی۔ حاجی صاحب کسی چیز کو بلند کریں تو اتنا ہی کریں گے جہاں تک ان کا ہاتھ ہوگا، ان کی طاقت ہوگی۔ لیکن نہ اللہ رب العزت کی قوت، طاقت اور بلندی کی کوئی حد ہے، نہ مقام مصطفیٰ کی کوئی حد ہے۔ تو حضرات اس وجہ سے یہ آقا کریم کا جو ذکر ہے نا، یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں کہ آقا زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا تو ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ تو یہ سرکار کا ذکر جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ میں شعبان المعظم کا ماہ مقدس شروع ہو چکا ہے، میں نے انشاءاللہ تعالی اگلے پیر شریف کو اور عنوان پہ جو ہے گفتگو کروں گا۔ آج تھوڑا سا مصطفیٰ کریم کے معراج کا تذکرہ۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ نے جب تیاری فرمائی، آب کوثر اور آب زمزم سے غسل فرماتے ہیں، وضو فرماتے ہیں، نوری امامہ سر مبارک پر باندھتے ہیں، نوری لباس پہنتے ہیں، قدسی جلوس ساتھ ہے اور جو ہے وہ 70,000 فرشتہ ساتھ ہے، جبریل امین، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، چاروں مقرب فرشتے ساتھ ہیں اور جذب حسن طلب ہر گھڑی ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے، شاہ دلہا بنا آج کی رات ہے۔ بلکہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ رب العزت کا پیغام سن کے تو آپ جب تیاری فرماتے ہیں تو اس کی منظر کشی امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں، آپ کیا خوب منظر کشی کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں خدا کی دے صبر جان پرغم، دکھاؤں تجھ کو وہ کیوں کر عالم، جب ان کو جرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دلہا بنا رہے تھے، وہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے، خوشی کے بادل امٹ کے آئے، دلوں کے تاؤس سے رنگ لائے، وہ نغمہ نعت کا سما تھا کہ حرم کو خود وجد آ رہے تھے۔ تو رات پھر امام اہل سنت اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ سرکار دو جہاں جب وضو فرماتے ہیں
تو جو پانی بچا تو وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے آپ کے مزار پر انوار پہ. آپ اس پانی کا تذکرہ یوں کرتے ہیں، کہتے ہیں بچا جو ان کے تلووں کا دوون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دلہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے، وہی تو جوبن چھلک رہا ہے، وہی تو اب تک ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا کا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیا. اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جن کے تلووں کا دوون ہے آب حیات ہے، وہ جان مسیحا ہمارا نبی. اور پھر منظر کیا تھا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قدسی جلوس فرشتوں کی بارات جب لینے کے لیے آئے تو اللہ رب العزت نے آسمان سے 1,60,000 نورانی مشعلیں اتاری. مشعلیں روشن نور کی مشعلیں جب اتاری نا، اب ادھر جبریل امین نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 1,60,000 نورانی مشعلیں آئی ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ جو آپ کے چہرہ انور پہ چہرہ ودھا پر 70,000 بشریت کا حجاب ہے، ان میں سے سارے حجاب نہیں، صرف ایک پردہ ایک حجاب ذرا آپ بھی اتاریں. یعنی مصطفیٰ کریم کی حسن و جمال کا عالم دیکھیں کہ سرکار دو جہاں کا حسن یہ ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا آپ اتنے نذور آقا علیہ السلام کے حجرے میں داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہیں کہ 70,000 بشریت کے حجاب میں سے صرف ایک پردہ تھوڑا سا ہلا ہے تو سیدہ عائشہ صدیقہ بے ہوش ہو پڑی. بڑی دیر کے بعد ہوش آیا، عرض کی آقا میں نے کیا دیکھا ہے آج؟ فرمایا عائشہ اگر عالم میں بے پردہ جمال جار ہو جائے تو دنیا جان دینے کے لیے تیار ہو جائے. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں گشت زنا، ارے سر کٹاتے ہیں آقا تیرے نام پہ مردان حرم. حضور آقا علیہ السلام کا حسن تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ایک بشریت کا حجاب ذرا 70,000 حجاب میں سے ایک پردہ آپ بھی اتاریں. جب اتارا تو وہ سب کی سب مشعلیں 1,60,000 مشعلوں کی روشنی مان پڑ گئی، میرے آقا کریم کا نور جو ہے وہ غالب آ گیا. تو امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پھر تڑپ اٹھے اور عرض کرتے ہیں آقا کی شان میں عرض کرتے ہیں کہ ہمارے آقا مولا کا حسن یہ ہے کہ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہو اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. حضرات سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر اب جان براق پہ سوار ہوتے ہیں تو میں مختصر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وقت مختصر ہوتا ہے، تفصیل سے بیان نہیں کیا جا سکتا. سرکار دو جہاں کی بارگاہ میں حاضری لگ جائے، مصطفیٰ کریم کی نگاہ کرم ہم جیسے نکموں گنہگاروں پہ ہو جائے تو ہمارا اس جہان میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا، اگلے جہان میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا. صرف یہ نیت رکھ کے سرکار دو جہاں کا ذکر میں کر رہا ہوں، آپ کی یہ نیت رکھ کے سنیں کہ کل قیامت کے دن جب نفس نفسی کا عالم ہو اور 50,000 سال کا دل ہو، تانبے کی طرح زمین تپ رہی ہو، مصطفیٰ کریم اللہ کی بارگاہ میں اتنا عرض کریں کہ مولا یہ میرا نام لیتا رہا ہے، یہ تیرے محبوب کا ذکر کرتا رہا ہے، تو پھر انشاءاللہ تعالی کوئی جو ہے پھر اللہ رب العزت ہم پر اللہ کا کرم ہوا، فضل ہوا تو پھر اللہ کریم کے فضل اور کرم سے ہمیں جو ہے وہ جنت بھی عطا کر دی جائے گی. حضرات عزیز وقار سرکار دو جہاں اب جب مصطفیٰ کریم جانے لگے تو براق پر سوار ہوئے، قدسی جلوس ساتھ ہے اور پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام یوں نکلتے ہیں کہ جیسے کوئی بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ جاتا ہے. اور سرکار دو جہاں نے فرمایا میرے 2 وزیر زمین پہ ہیں، 2 وزیر آسمانوں میں ہیں. عرض کی آقا کون تھے؟ فرمایا زمین پہ میرے وزیر ابو بکر اور عمر ابن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اور آسمان پہ میرے وزیر جو ہے وہ جبرائیل اور میکائیل ہے۔ تو حضرات پھر پتہ چلا جہاں پہ جس کے وزیر ہو وہاں پر اس کی حکومت بھی ہوا کرتی ہے۔ تو کوئی ہو یا دو چار ملکاں دا حاکم، میرے کملی والے دی سب جگ تے شاہے اور تاجدار گولڑا خواجہ خواجگاں خواجہ پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جہاں پر قلم توڑ دیا۔ آپ عرض کرتے ہیں کہ آقا آپ کی حکومت صرف زمین اور عرش پر ہی نہیں بلکہ آپ عرض کرتے ہیں آقا نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تخے خاک بھی لغد میں تیرا نام چل رہا ہے۔ عرض کی آقا زمین کے اندر بھی آپ کی حکومت ہے، قبر کے اندر بھی جب پوچھا جائے گا تو سرکار دو جہاں کی عظمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو حضرات مصطفیٰ کریم علیہ السلام اب سرکار گئے تو گئے کس طرف سے؟ اور بھی تو کسی راستے سے جا سکتے تھے نا، لیکن یہ بڑی مشہور حدیث ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ سرکار مررت بقبر موسیٰ رأیت موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا اور میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب کہاں گئے وہ لوگ جو یہ بات کرتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی بھی مر گئے ولی بھی مر گئے بس معاملہ ختم ہو گیا؟ بھائی اگر نبی ولی مر گئے تو موسیٰ علیہ السلام سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، اور پھر جب حضور آقا علیہ السلام اقصیٰ کے اندر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پر بھی موجود تھے، پھر حضور آقا علیہ السلام چھٹے آسمان پہ پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام سے وہاں پر بھی ملاقات ہوئی۔ اور معراج ہوا کتنی دیر میں ہے؟ لیلن، قرآن فرماتا ہے لیلن، رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ تو جس نبی کا مقتدی، بھائی موسیٰ علیہ السلام مقتدی ہے نا، میرے نبی امام الانبیاء ہے، تو جس نبی کا مقتدی ایک آنے وقت میں تین جگہوں پر حاضر ناظر ہو، وہ آقا دو عالم کی عظمت اور شان کا کیا اندازہ ہوگا؟ ہے حاضر ہر زبان اندر، ہے ناظر ہر مکان اندر، مکین و لا مکان اندر، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات حضور آقا علیہ السلام اب جب اقصیٰ کے اندر پہنچے تو وہاں پر 1,24,000 انبیاء صفے باندھ کے کھڑے ہیں۔ تو جیسے کوئی مہمان خطیب آ رہا ہو بڑا، تو پہلے چھوٹے چھوٹے خطیب جو ہے وہ تقریریں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی مہمان خطیب آنے والا ہے، جس کا انتظار میں آپ بیٹھے ہو وہ آنے والا ہے، جس کے لیے یہ کائنات کی بدم جو ہے وہ سجی ہے وہ محبوب آنے والا ہے۔ تو آدم علیہ السلام اٹھ کے عرض کی کہ فرماتے ہیں کہ آج وہ آ رہا ہے، وہ محمد آ رہے ہیں کہ جو نہ ہوتے تو میری توبہ قبول نہ ہوتی۔ نوح علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں آج وہ نبی آخر الزمان نبی آ رہے ہیں، اگر نہ آتے تو میری کشتی کنارے نہ لگتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کہتے ہیں اگر محمد نہ ہوتے تو مجھے جو ہے وہ بیماری سے شفا نہ ملتی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء فرماتے ہیں اگر سرکار کی جلوہ گری نہ ہوتی تو مجھ پر نار نمرود کبھی بھی گلزار نہ ہوتی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر مصطفیٰ کریم نہ آتے تو مجھے چھری سے رہائی نہ ملتی۔ حضرات انبیاء طریفی خطبے بول رہے ہیں، خطبے دے رہے ہیں، ادھر سے جبریل امین آئے، غصے ساتھ ہے، پھر جبریل امین نے آ کر کہا صفے ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، عجاب و مانا اول و آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت پہلے کر گئے تھے۔ نام نبیوں کے یوں تو بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں۔ اور محترم یوں تو سارے نبی ہیں پر کسی کا یہ رتبہ نہیں ہے، تاجدار کرم کے علاوہ عرش پر کوئی پہنچا نہیں ہے۔ سرکار دو جہاں نے امامت فرمائی، جبریل امین نے عرض کی آقا امامت فرمائے۔ اب سارے انبیاء موجود ہیں، اب علماء سے پوچھیں کہ یہ مسئلہ ہے فقہ کا کہ امامت کون کروائے۔ اگر ہر کسی جلسہ ہو رہا ہو، محفل ہو، تو وہاں پر پڑھے لکھے حضرات موجود ہوں، تو وہاں پر امامت کون کرائے؟ وہ امامت کرائے جس کے پاس علم زیادہ ہے، جو سارے عالم میں سے سب سے علم زیادہ جاننے والا ہے، جو عالم بڑا ہے۔
اس کا حق بنتا ہے کہ وہ امامت کروائے. اب ادھر آدم علیہ السلام بھی موجود ہیں, 7 لاکھ زبانوں کا علم اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے, لیکن آدم علیہ السلام بھی عرض کرتے ہیں حضور امامت آپ نے فرمانی ہے, کیونکہ آپ کی شان ہے علمک ما لم تکن تعلم فکان فضل اللہ علیک عظیما. آپ کی شان یہ ہے الرحمن علم القرآن, آپ کو قرآن کا علم بھی خود رحمان نے سکھایا ہے. تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ امامت کون کروائے. اگر عالم بھی برابر ہوں تو پھر امامت وہ کرائے جو عمر میں سے سب سے بڑا ہو, جو بزرگ ہو وہ امامت کرائے. اب ادھر 1000 سال تبلیغ کرنے والے آدم علیہ السلام موجود ہیں, 950 سال تبلیغ کرنے والے نوح علیہ السلام موجود ہیں, لیکن سب انبیاء نے کہا حضور امامت آپ فرمائیں گے, کیونکہ اول بھی مصطفیٰ کریم ہے آخر بھی مصطفیٰ کریم ہے. تو پھر امامت کون کروائے. اگر عمر سیدھا بھی سارے ہوں اور عالم بھی ایک برابر ہوں تو پھر امامت وہ کرائے جو سب سے زیادہ حسین جمیل ہو. سبحان اللہ. تو یہاں پر حسن کا عالم یہ ہے کہ اللہ کا کریم نے حسن بنایا تو 9 حصے حسن اکیلے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا. تو حسن کی وجہ سے آپ برقع پہنتے ہیں, لیکن مصطفیٰ کریم کی شان یہ ہے کہ سونے جگتے ہوئے ہزاراں پر آقا سب تیرے تو تھلے, تیری سارے سونے آدھے وچ ہو گئی بلے بلے. تو رات پتہ چلا کہ مصطفیٰ کریم سب سے زیادہ حسین و جمیل بھی ہیں, آقا کریم سب سے اول اور آخر بھی ہیں, اور مصطفیٰ کریم کے علم کا بھی جواب کوئی نہیں, آقا کریم کے حسن کا بھی جواب کوئی نہیں. تو پھر آقا کریم نے امامت کروائی. وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے, حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے. آقا کریم علیہ السلام نے امامت فرمائی. تو پھر آقا کریم کی سواری جو ہے وہ آسمانوں کی طرف چلی, باب عالم میں باغ بہاری چلی, سرور انبیاء کی سواری چلی. یہ سواری صبح تاتباری چلی, نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے, جذب حسن طلب ہر گھڑی ساتھ ہے, دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے, سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے, شاہ دلہا بنا آج کی رات ہے. حضرات پھر پہلا آسمان, پھر دوسرا آسمان, پھر تیسرا آسمان, انبیاء سے ملاقات ہوتے رہی. پھر 7ویں آسمان پہ جا کے جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی. اب 7ویں آسمان سے آگے جا کے سدرۃ المنتہا مقام ہے, جہاں پر جبریل امین رہتا ہے, جہاں پر اللہ کے بنائے ہوئے نوری فرشتے رہتے ہیں. تو جب جبریل امین وہاں پر پہنچے تو وہاں پہ جا کے بھی جبریل نے کہا صفحہ ٹھیک کر لو, امام آ گیا ہے. عرض کی آقا جیسے انبیاء کی امامت اقصیٰ میں کروائی ہے, اسی طرح نوری فرشتوں کی امامت یہاں پر سدرۃ المنتہا پہ بھی فرمائے. میرے کریم آقا نے فرشتوں کی امامت فرمائی. الحاج آدم چشتی مرحوم اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے, اس نے کیا خوب کہا. کہتا ہے جنہوں لوگ کی خاکی آختے سن, جنہوں اپنے ورگا جانتے سن, او خاکی ویکھو نوریاں نو اج سبق پڑھاون چلے آئے. او خاکی ویکھو نوریاں نو اج سبق پڑھاون چلے آئے. اج ماہی بیرا عرشاں تے معراج مناون چلے آئے, اے ستی ہوئی امت دی قسمت نو جگاون چلے آئے. تو جب سرکار دو جہاں نے امامت فرمائی فرشتوں کی بھی, اب آخری بات, اب جب امامت ہوئی تو جبریل امین سے سرکار نے فرمایا کہ جبریل اب چلے آگے. تو جبریل نے عرض کی آقا میں آگے نہیں جا سکتا. نوریوں کا سردار جبریل, چاہیے تو یہ تھا نا کہ جبریل بھی سرکار کو مشورہ دیتا, کہتا دیکھیں جی میں نوریوں کا سردار ہو کے اللہ کی بارگاہ کا مقرب ہو کے 600 پروں والا جبریل ہوں, سردار الملائکہ ہوں, تو میں یہاں پہ رہتا ہوں, لہذا میں آگے نہیں جا سکتا. لہذا آپ تو پھر بشر ہیں, تو آپ لہذا آگے کیسے جا سکتے ہیں, لہذا ایسا کرتے ہیں دونوں ہی واپس چلتے ہیں. لیکن جبریل ایسے نہیں کہتا. جبریل کہتا ہے عرض کیا کرتا ہے آقا میں نہیں جا سکتا, آپ جائیں. تے نالے رستہ شار عام بھی نہیں لگا لن ترانی دا گوڑ دستا. تو جبریل امین نے عرض کیا آقا میں نہیں جا سکتا, اور آگے نہ جانے کی وجہ جبریل بیان کرتے ہیں, عرض کرتے ہیں لو دنو تو البنت لا ترکتو, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کے پورے برابر بھی آگے جاؤں تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا, لیکن آپ جائیں. اب مصطفیٰ کریم علیہ السلام جبریل امین کی یہ بات سن کے تو آقا کریم علیہ السلام نے یوں دیکھا
اور فرمایا جبریل تیرا ایک احسان ہے میرے دادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ پہ۔ عرض کی آقا کیا احسان؟ فرمایا جب میرے دادا جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ کو نار نمرود پر پھینکا جا رہا تھا تو تو آیا تھا اس وقت، تو تو نے آ کر کہا تھا کہ میں جبریل ہوں، اللہ کی بارگاہ کا مقرب ہوں، تو اللہ کا من حاجت الی اللہ، اگر بھی اللہ کی طرف حاجت ہے تو بتائیں، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ ظاہری بات ہے سدرۃ المنتہا جبریل کا مقام ہے، کوئی ہمیں سے تو نہیں نا کوئی جا سکتا۔ تو جبریل نے عرض کی آقا مجھے یاد ہے، فرمایا تو نے کہا تھا کہ میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، اور میرے دادا ابراہیم خلیل اللہ نے کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے فرمایا تھا کہ تیری طرف تو کوئی حاجت نہیں، ہاں جس کی طرف حاجت ہے وہ خود جانتا ہے، حاجت تو اسے ادھر کی جاتی ہے جسے خبر نہ ہو، تو جے سونا میرے دکھ وچ راضی تو میں سکھ نو چلے پاواں۔ تو انہوں نے کہا کہ حاجت تو وہاں پہ کی جاتی ہے جس کو پتہ نہ ہو، تو اللہ تو عالم الغیب ہے، وہ تو سب جانتا ہے۔ تو سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ اے جبریل آج میں نے وہ احسان اتار کے جانا ہے۔ فرمایا اے نوریوں کے سردار جبریل، اے سردار الملائکہ جبریل، حل لک من حاجت الی اللہ، فرمایا آج بھی تجھے اللہ کی طرف حاجت ہے تو تو بھی بتا، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا۔ اتھوں تیک نہ کوئی ہور گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جرا سدرا دی حد توڑ گیا۔ شعر اسی طرح ہی ہے، لیکن حضور کی بلا والد گرامی مجاہد اہل سنت، شیر اہل سنت حضرت علامہ رانا محمد اصغر چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کریم درجات بلند فرمائے، آپ اس شعر کو اس طرح پڑھا کرتے تھے کہ اتھوں تیک نہ کوئی ہور گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جرا عرشاں دی حد توڑ گیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے سدرا تو بڑا پیچھے رہ گئی نا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جرا عرشاں دی حد توڑ گیا۔ جہاں پر سرکار پہنچے وہاں پر کوئی اور نہیں پہنچا، خدا جانے جلوائے جانا کہاں سے کہاں تک ہے، وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے۔ تو تبارک اللہ یہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن کرانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ اور علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں اس کی بڑی پیاری وجہ جبریل کے آگے نہ جانے کی، وہ کہتے ہیں کہ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے میں اس لیے نہیں جا سکتا کیونکہ ساری کائنات اللہ کے افعال سے بنی ہے، اللہ کے اسماء سے بنی ہے، کائنات میں ایک ذات ایسی ہے وہ آپ کی ذات ہے جو خدا کے ذات کے جلووں کا مظہر ہے۔ تو آگے جو ہے وہ تجلی ذات ہے، آگے جو ہے وہ تجلی ذات، نور ذات ٹھاٹے مار رہا ہے۔ آگے جانا، سدرا سے آگے جانا، یہ آخری حد ہے نور صفاتی کی۔ آپ کا نور نور ذاتی ہے، آپ خدا کی ذات کے جلووں کا مظہر ہے، تو لہذا اس سے آگے جانا نور صفاتی کا کام نہیں بلکہ نور ذاتی کا کام ہے۔ اس سے آگے جانا، جبریل نے عرض کی آقا یہ مطلب نہیں تھا جبریل کا کہ جبریل کا نور مجھے جلائے گا یا اللہ کا نور جلائے گا۔ جبریل نے عرض کی آقا آگے جو آپ کے اوپر 70,000 بشریت کے حجاب ہے نا وہ ایک ایک کر کے اٹھنے والے ہیں، آگے آپ کا حسن، آپ کا نور حسن بے نقاب ہونے والا ہے۔ مجھ جبریل کی مجال نہیں آقا میں آپ کے نور کے آگے ٹھہر جاؤں، لو دنو تو امنت اللہ ترک دو، عرض کی آقا انگلی کے پورے برابر بھی آگے جاؤں تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ فرمایا جبریل تو رک گیا، میں شروع ہو گیا، تیرا پہلا قدم تیرا آخری قدم ہے، میرا پہلا قدم ہے، تیری والناس ہے، میری بسم اللہ ہے۔ حضرات ذی وقار سرکار دو جہاں نے پھر جو ہے وہ جو ہے قدم اٹھایا، تو علماء لکھتے ہیں کہ جتنا سفر پہلے حرم سے لے کے اقصیٰ تک اور اقصیٰ سے لے کے 7ویں آسمان تک سدرۃ المنتہا تک سرکار طے کر چکے تھے، سرکار نے ایک قدم اٹھایا، اتنا سفر اس ایک قدم کے اندر مصطفیٰ کریم نے پھر اتنا ہی سفر طے کر لیا۔ خدا جانے جلوائے جانا کہاں سے کہاں تک ہے، وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے۔ سی مراج راز ایک محبتاں دا نہیں سی کسی بھی سمجھ وچ آن والا، صدیا طالب تے گیا مطلوب چارو، جبرائیل سی صد لے جان والا، باقیات بنا دروازے آتی انہیں پہنچے عرش تے جان والا، ابر تیری عقل نو ہے کہ دخل تھے جانے جان والا یا جان والا۔ حضرات ذی وقار واقعہ معراج تو ابھی بھی ادھورا رہ گیا، لیکن میں اب کیا کر سکتا ہوں کہ وقت
ساتھ نہیں دیتا. تو انشاءاللہ تعالیٰ بشرط زندگی بس توفیق انشاءاللہ اگلے سال ہم جو ہے پھر جو ہے اللہ وجہ تفصیل آقا کریم کا معراج اور لامکان کی بلندیوں میں جانا اور پھر اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم کسی موقع پر عرض کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.